بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمی ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. امپورٹنٹ خبریں آ رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے. غزہ فلسطین بڑا اہم مسئلہ ہے پاکستانیوں کے لیے، اور اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے حماس کو ڈی ملٹرائز کرنے کی، وہاں سے نکالنے کی، بڑی سینسٹیو ہے وہ ساری کی ساری. اب ایک عجیب سچویشن پیدا اس لیے ہو گئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو کہا ہے، ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بالکل اس کے برعکس بات کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ابھی گفتگو سنواتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ جناب جن ممالک نے دستخط کیے ہیں معاہدے پر، وہ سب اپنی فوجیں یہاں پر بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے حماس کو ڈی ملٹرائز انہوں نے کرنا ہے. اور اگر حماس ڈی ملٹرائز نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے اگر اپنے ہتھیار نہیں دیے، اپنی جو خندقیں ہیں اگر ان کو تباہ نہیں کیا، تو پھر وہ جو فوجیں ہیں یہاں پر وہ ان کا مکمل طور پہ صفایا کر دیں گی. یعنی وہ بیسیکلی جو حماس کے خلاف اگلا ایکشن ہے وہ نہ امریکہ لینا چاہ رہا ہے، نہ وہ اسرائیل لے گا، بلکہ جو افواج وہاں پر اکٹھی کی جائیں گی مختلف ممالک کی، وہ یہ سارا کام کرے گی. تو یہ بڑی الارمنگ ہے، کیونکہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اپنی فوج وہاں پر بھیجنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ مارکو روبیو نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ سوچنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہم غزہ میں اپنی فوج جو ہیں وہ بھیجیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کہی ہے پہلے ذرا وہ سن لیں، جس میں وہ بالکل کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو بھی ممالک ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور وہ رضامند ہیں اس بات پر کہ وہ حماس کے خلاف کارروائی کریں گے. Disarm in that short amount of time that you're giving them. Can you tell us what the next steps would be? It'll be horrible for them. Horrible. It's going to be really, really bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. And you couldn't blame Israel. By the way, we have other countries that will come in and do it. They said, let us do it for you if they don't. Countries that were with them wanted the deal to be made, agreed that they would disarm, and now if they say they're going to disarm, that's fine. If they say they're not going to disarm, those same countries will go and wipe them out. They don't even need Israel. You know, we have many countries, 59 countries that are in agreement. This is a real peace in the Middle East. And Hamas is a small part of it, but it's still a part of it. But we have 59 countries that signed on, big countries, countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. یہ آپ نے گفتگو سن لی ڈونلڈ ٹرمپ کی، بڑا کھل کر وہ یہ ساری بات کر رہے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں، یہ دو دن پہلے انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی بریفنگ کی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، پیلسٹائن کے حوالے سے اپنی پالیسی کو انہوں نے واضح کیا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وہاں پر اگر اپنا فوج بھیجیں گے تو وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں ہوگی، ان کے خلاف کارروائی کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو کوئی اور اتھارٹی کرے گی. اب یہ ذرا گفتگو آپ اسحاق ڈار صاحب کی سن لیں. چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہم پیس کیپنگ کا لفظ یوز کرتے رہے ہیں، پیس انفورسمنٹ کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی، وہاں بھی یہاں بھی، میٹنگ میں بھی، استنبول میں بھی اور نیو یارک میں بھی. I have made it very amply clear. Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. ہم ان کی اپنی جو اتھارٹی ہے، پیلسٹینین اتھارٹی جو ہوگی، جو ان کی گورنمنٹ ہوگی، it is their job, it is their law enforcement agencies. ہم ان کو صرف سپورٹ پیس کیپنگ کے لیے، وہاں امن رکھنے کے لیے، وہ ہمارا اس حد تک ہے. جو میں نے آگے کہا تھا، I still stand by to the same state. ایک واضح کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں وہاں پر امن جو ہوا تھا، اس کا جو معاہدہ ہے، اس کی جب تفصیلات آئیں، وہ 20 پوائنٹ آئے، تو اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب ہمیں تو جو پوائنٹس دیے گئے تھے وہ کچھ اور تھے، لیکن وہاں پر جو کچھ ہوا وہ کچھ اور ہے. لیکن پھر یہ بات دب اس لیے گئی کہ اگر ہم سارے جو عرب ممالک ہیں اگر وہ اس بات پر متفق ہیں تو پھر پاکستان بھی ظاہر ہے متفق ہوگا. اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ان سے علیحدہ ہو جائے گا، لیکن تب بھی یہ اسی طرح کا ابہام تھا. اب
جو خبریں آ رہی ہیں کہ کیا اس وقت منصوبہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے غزہ سے جو فلسطینی ہیں ان کو بے دخل کرے گا اور ان کو انڈونیشیا یا صومالی لینڈ جو ایک نیا ملک جس کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے وہاں پر ان فلسطینیوں کو بھیج دے گا اور اس کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے گا اور جو حماس کا انفراسٹرکچر تھا وہاں پر اس کو تہس نہس کیا جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ اب ہم حماس کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے. یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام اندھیرے میں ہے. پاکستانی عوام کو پتہ نہیں ہے. بڑی اسحاق ڈار صاحب نے تو بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کہی لیکن اب ان کے بعد بیان آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ جو ممالک آنا چاہتے ہیں وہ آئیں گے, ان کی فوج آئے گی اور ہم اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے. تو یہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا اور اس میں سچویشن جو ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک اور بات جو کہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایران پر دوبارہ ایک لشکر کشی کرنے کا ان کا ارادہ ہے اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ دوبارہ ہتھیار جو ہے اس نے بنانے کی کوشش کر دی ہے شروع اور وہ دوبارہ یہ سارا کام کر رہا ہے اور ہم اپنا ایندھن جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے. ایک اتنا بڑے تکبرانہ انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ جو یعنی ظاہر ہے جب آپ اسلحہ مارتے ہیں تو وہاں پر انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں تو انہیں ان جانوں کا کوئی احساس نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ آر فیول آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان انسانی زندگی کی ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے. اور اس میں امریکہ کے اندر بڑا ان کی ان پالیسیز کے خلاف احتجاج ہے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں نو کنگ کے نام سے ایک امریکہ کے مختلف شہروں میں لاکھوں کروڑوں لوگ نکلے تھے باہر اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھی ان پر بڑا شدید غصے کا اظہار کیا تھا. ایران کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے ڈونلڈ ٹرمپ. Iran has been greatly reduced in power, prestige. I don't want to use the word humiliation because, they're trying to build up again. But we can't let them build up because if they build up, there can't be peace in the Middle East. It was a mistake. When they wiped out Iraq and Iran were about the same power. And they fought each other with different names for 1,000 years. And then our country came out and blew up one of those two countries, namely Iraq. And all of a sudden, Iran had the whole Middle East all to itself. But that's not true anymore. اب یہ ساری صورتحال بن رہی ہے. پاکستانی میڈیا کو زیادہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا. ہم ادھر کے پی کے اور پنجاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا جو ہے کہ جی وہ سہیل افریدی نے یہ کر دیا, مریم نواز کے بارے میں یہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ. بٹ یہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق سعودی عرب نے یو اے ای سے کہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر یمن میں جو بھی آپ کی فورسز ہیں آپ ان کو وڈرا کروائیں. اور یہ الزام کھلا لگایا ہے, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھ لیں. سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک شپمنٹ ہم نے تباہ کی ہے اسلحے کی جو یمن سے جو بیسیکلی یو اے ای کی طرف سے آ رہی تھی یمن کی طرف. اب یہ جھگڑا کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہاں پر سپریمیسی کے لیے ہے اور یہ پاکستان کے دونوں دوست ممالک ہیں. پاکستان کو سعودی عرب نے بھی اربوں ڈالر دیے ہوئے ہیں اپنے فورن ایکسچینج ریزرو میں رکھنے کے لیے. یو اے ای نے بھی دیے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے یو اے ای کو یہ کہا کہ آپ کو $1 بلین کے جو ہے نا وہ ہم اس کے شیئرز بھی ہم دے دیں گے آپ کو, اس میں پی آئی اے کے بھی شیئرز دیں گے اور پھر وہ جو بہت سارے پیسے جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو ان حالات میں پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ آف ہے, پاکستان میں کوئی کسی طریقے سے کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو جھگڑا ہے یو اے ای کا اور سعودی عرب کا یہ کوئی راتوں رات پیدا نہیں ہوا, یہ چل رہا ہے لیکن کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. یہ دونوں ہمارے برادر ملک ہیں. تو ان کے بیچ آپ کو یاد ہوگا جب قطر پر سعودی عرب نے حملہ کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بالکل وہی لائن اختیار کی تھی یہاں پر جیسے امریکہ نے کہا تھا کہ آپ 9/11 کے بعد کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں. تو اب اگر یہ یو اے ای اور سعودی عرب کے بیچ جھگڑا آگے بڑھتا ہے اور وہ کس طرح کی بات آ جاتی ہے تو ہم کس طرف جائیں گے؟
ہم نے کہاں جانا ہے اور ہماری پالیسی کیا ہوگی. اس حوالے سے کوئی گفتگو, کوئی بریفنگ, کوئی سٹیک ہولڈرز, کیونکہ سعودی عرب میں بھی ہزاروں پاکستانی کام کرتے ہیں, یو اے ای میں بھی ہزاروں پاکستانی کام کرتے ہیں, اور جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی انویسٹمنٹس ہیں. تو اب ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب گئے ہیں سیدھے دبئی, اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے. کہیں یہ ساری صورتحال کے تناظر میں وہ وہاں جو اپنا مال تھا اس کو کہیں ٹھکانے لگانے تو نہیں گئے, یہ مجھے نہیں پتا, مال ہے بھی ایسے ہی, لیکن کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. سو بڑی یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. پاکستان پر ان کا گہرا امپیکٹ ہوگا, اور اگر ایران پر امریکہ کرتا ہے کوئی, یا اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے, تو پھر آپ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبل پرائز کی ہم تو سفارش کر چکے ہیں. تو کیا یہ پھر امن پھیلانے والی بات ہے؟ بڑا سوال ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.